ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کا میں ہندوستان کے حوالے سے انٹرویو کر رہا تھا، اور انہوں نے باتوں باتوں میں جماعت اسلامی کو RSS سے ایکویٹ کر دیا. یہ جو بار بار ہمارے کمنٹ سیکشنز میں بھی اور بہت جگہوں پہ بھی میں نے دیکھا ہے، اسپیشلی یہ ریپیٹ ہوتا ہے کہ بھئی جماعت اسلامی اور RSS ایک مسلم راشٹر اور ایک ہندو راشٹر کی امیجنیشن ہے، اور دونوں فنڈامنٹلی انیکول ہیں. دونوں آرگنائزیشنز کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہے؟ تو ڈفرنس سے پہلے میں کامنلٹی بتاؤں گا، کس وجہ سے لوگ کامن یعنی ایکویٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکویٹ کرنے کی بنیادی وجہ تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے. کہ جماعت اسلامی ہند بھی ایک منظم آرگنائزیشن ہے، کیڈر بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اور تربیت پہ، افراد کے ڈیولپمنٹ پہ، ان کے انٹلیکچوئل تربیت پہ کافی جماعت میں زور دیا جاتا ہے. تو آرگنائزیشنلی دونوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. ہمارا بھی پھر نیٹ ورک ہے، طرح طرح کی تنظیمیں ہیں، ٹرسٹ ہیں، سماج کے ہر شعبے میں کام ہے، ایجوکیشن میں، کلچر میں، میڈیا میں. تو میرے خیال میں یہ سملیرٹی اصل، اور یہی ہے سملیرٹی. بس فرق کیا کیا ہیں بڑے بڑے، اگر میں انلسٹ کروں صرف بڑے بڑے فرق، میرے خیال میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند صرف پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے نا. یہ بڑی غلط بات ہے. تحریکات اسلامی پہ یہ بڑا الزام ہے کہ لوگ پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں. اگر آپ جماعت کا دستور پڑھیں گے تو اس میں اسلام کا ایک کمپریہنسو کنسپٹ ہے. اس میں پولیٹکس بھی شامل ہے، پارٹ ہے، لیکن صرف پولیٹکس نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں دین کی رہنمائی اختیار کرنا. تو جماعت اسلامی ہند is as much spiritual as much it is political. اس کا اسپرچولیٹی پہ بھی فوکس ہے، اس کا مورالٹی پہ بھی فوکس ہے، اس کا کیریکٹر بلڈنگ پہ فوکس ہے، اس کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہے، اس کا سوشل ریفارم پہ فوکس ہے. سماج میں جو غلط طریقے رائج ہو گئے ان کو دور کرنے پہ فوکس ہے. اسی طرح سیاست میں بھی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے پر بھی فوکس ہے. تو یہ ایک کمپریہنسو چیز ہے، صرف پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو چینج لانا چاہتی ہے جماعت اسلامی ہند، اس میں اس چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ یہ لوگوں کی سوچ بدل کر یہ تبدیلی لائی جائے گی. کوئی زبردستی، زور زبردستی کے ذریعے، کوئرشن کے ذریعے کسی کو اس آئیڈیالوجی یا اس کے کسی بھی مینیفیسٹیشن کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، ہے نا. یہ جماعت کی فلسفی کا پارٹ ہے، صرف ویلیو سسٹم کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ بیسک فلسفی، بیسک کنسپٹ کا پارٹ ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، ایگزامینیشن کے لیے بھیجا ہے. تو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایگزام لکھ رہا ہے اور آپ جا کے بندوق لگا دیں اس کے سر کے اوپر کہ صحیح جواب لکھو، تو اٹ ول بی آفینڈنگ اگینسٹ ایگزامینر. یہ سب سے زیادہ ایگزامینر کے خلاف آفینڈنگ ہوگا، کیونکہ وہ اس کو غلط جواب لکھنے کی آزادی دینا چاہتا ہے. ہی وانٹس ٹو ٹیسٹ ہم، اور آپ اس کو صحیح جواب لکھنے پہ مجبور کر رہے ہیں، مطلب آپ ایگزامینر کی اسکیم میں انٹروینشن کر رہے ہیں. تو یہ بیسک فلسفی ہے لائف کی اسلام کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، انڈیویجول فریڈم دیا ہے، اور غلط کرنے کا بھی فریڈم دیا ہے، کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کا فریڈم دیا ہے. تو لوگوں کے سامنے سچائی پیش کی جائے گی، پریزنٹ کی جائے گی، لیکن ان کو آزادی رہے گی، اختیار رہے گا کہ وہ جو چاہیں قبول کریں. تو جماعت کا یہ ویژن ہرگز نہیں ہے کہ کسی فورس کے ذریعے یا کوئرژن کے ذریعے، زبردستی کے ذریعے کوئی تبدیلی لائی جائے. جو تبدیلی آئے گی وہ لوگوں کی سوچ بدل کر آئیڈیالوجیکل طریقے سے، پبلک اوپینین کے ذریعے تبدیلی آئے گی، چینج آئے گا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. یہاں اس وقت RSS سے بڑی شکایت تو یہی ہے نا مائنورٹیز کو، کہ وہ ہم پر زبردستی کرتے ہیں، ہم کو ہماری ویلیوز کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ہم کو ہمارے کلچر کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. تو یہ جماعت کے ویژن میں اس کا دور دور تک کوئی تصور، کوئی گنجائش ہی نہیں. تو یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا انداز ہے، ٹوٹیلیٹیرین جو اپروچ ہے، وہ اپروچ دور دور تک یہ جماعت کے پورے ویلیو سسٹم سے ہی میل نہیں کھاتا ہے نا، اس کی سوچ سے، اس کی آئیڈیالوجی سے ہی میل نہیں کھاتا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جماعت کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اگر آپ دستور پڑھیں گے تو دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ تبلیغ و تلقین کے ذریعے، اوپینین کو بنانے کے ذریعے، رائے عامہ کے ذریعے، پبلک اوپینین کے ذریعے ہم تبدیلی لائیں گے. اور ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے دستور میں، کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس سے لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہو، جس سے فساد فی الارض پیدا ہوتا ہو، مسچیف پیدا ہوتا ہو. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس سے فرقہ وارانہ اور طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی، کہ کمیونل ٹینشن پیدا کرنے والا کوئی طریقہ بھی ہم اختیار نہیں کریں گے.
ہے نا, کمیونل وائلنس تو دور کی بات ہے, کمیونل ٹینشن, کمیونل رفٹ پیدا کرنے والا کوئی طریقہ بھی ہم اختیار نہیں کریں گے. تو یہ سارے ہمارے ویلیو سسٹم کا پارٹ ہیں, یہ ہمارے دستور کا حصہ ہے, کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, سارے ارکان جماعت اس کے پابند ہیں. ہماری جو پوری آئیڈیالوجیکل گرومنگ ہوتی ہے وہ ان پرنسپلس اور ان ویلیوز کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ RSS پر جو تنقید ہوتی ہے وہ تو انہی چیزوں کو لے کر ہوتی ہے. تو جو RSS کا نگیٹیو پارٹ ہے جس کو لے کر اس پر تنقید ہوتی ہے, تو جماعت اسلامی ہند کی آئیڈیالوجی, اس کے ویلیو سسٹم میں ان چیزوں کی دور دور تک کوئی گنجائش ہی نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آرگنائزیشن کے علاوہ کسی اور چیز میں کمپیریزن کی یا سملیرٹی ڈھونڈنے کی کوئی گنجائش آپ کو نہیں ملے گی.